السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے آیت نمبر 202 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھ قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ الحج حج، اشہر مہینے، معلومات معلوم مقرر، فمن پس جس نے، فرض لازم کر لیا فرض کر لیا، فیہن ان میں، الحج حج، فلا تو نہ، رفث بےہودہ ہو، ولا اور نہ، فسوق گالی دے، ولا اور نہ، جدال جھگڑا، فی الحج حج میں، وما اور جو، تفعلو تم کرو گے، من خیر نیکی سے، یعلمہ اسے جانتا ہے اللہ اللہ، وتزودو اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن پس بے شک، خیر بہتر، الزاد زاد راہ، التقوی تقوی، واتقون اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں، معلومات جو معلوم ہیں، متعین ہیں، مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ حج کے دوران نہ فحش بات کرے، ولا فسوق اور نہ کوئی گناہ کرے، ولا جدال اور نہ کوئی جھگڑا کرے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، وتزودوا اور سفر حج میں تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، پرہیزگاری، واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، یعنی میری نافرمانی کرنے سے ڈرتے رہو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم اور متعین ہیں، یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، رفث کہتے ہیں جماع کرنا، مباشرت کرنا یا اس کے متعلق باتیں کرنا۔ فسوق جمیع المعاصی کلہا، تمام گناہ چھوٹے بڑے ظاہر و پوشیدہ۔ جدال معنی جھگڑا، ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا تاکہ حج کا حقیقی مقصد یعنی تربیت نفس ضائع نہ ہو جائے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، یعنی جو نیک کام تم کرتے ہو جسے کوئی اور نہیں دیکھتا، یا جن مشتعل جذبات کو تم سختی سے روکے ہوئے ہو جس کا اندازہ دوسرے نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہے، اور اپنے نفس سے تمہاری کشمکش کی نوعیت کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں ضرور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، بس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ عرب کے اکثر لوگ
خصوصاً اہل یمن کا دستور تھا کہ جب وہ حج کی نیت سے گھروں سے نکلتے تو سفر خرچ ساتھ نہ لاتے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء کو ساتھ نہ لاتے اور اسے توکل کے خلاف سمجھتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے حج کریں گے، لیکن جب راستے میں کھانے پینے کی ضرورت پڑتی تو بسا اوقات وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس آیت کریمہ نے یہ بتلا دیا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا شریعت کا تقاضا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، بہترین توشہ تقویٰ ہے جو سفر آخرت میں کام آتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ لیسا نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی حرج کوئی گناہ، ان کی، تبتغوا تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من سے، ربکم تمہارا رب، فَإِذَا پھر جب، افضتم تم لوٹو، من سے، عرفات عرفات، فاذکروا تو یاد کرو، اللہ اللہ، عند پاس، المشعر الحرام مشعر الحرام، واذکروہ اور اسے یاد کرو، کما جیسے، ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن اور اگر، کنتم تم تھے، من سے، قبل ہی اس سے پہلے، لمن الضالین ناواقفوں میں سے۔ لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی حرج، اگر حج کے ساتھ ساتھ، ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا أَفَضْتُم پھر جب تم واپس آؤ، من عرفات عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل یعنی رزق۔ بعض حضرات حج کے سفر میں کوئی تجارت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، یہ آیت ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس نے بتا دیا کہ سفر حج میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس سے حج کے ضروری کام متاثر نہ ہوتے ہوں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ پھر جب تم لوٹو واپس آؤ، من عرفات عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس۔ حج کے دوران عرفات سے آ کر مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے اور اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے وقوف کیا جاتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جاہلیت میں بھی اہل عرب اللہ کا ذکر تو کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیوی دیوتاؤں کا ذکر بھی شامل کر لیتے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مومن کا ذکر خالص اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ثم پھر، افیزو تم لوٹو، من سے، حیث جہاں، افاظ لوٹیں، الناس لوگ، واستغفروا اور
معافی طلب کرو، مغفرت طلب کرو۔ اللہ اللہ، ان بے شک اللہ اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی اے مغروران قریش، یعنی قریش کے مغروروں سے کہا جا رہا ہے، افیضوا، وہاں تک جا کر واپس آؤ، من حیث افاض الناس، جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں، واستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی اے مغروران قریش وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں۔ قریش اپنے لیے حتک سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی عرفات کے میدان میں وقوف کریں، اس لیے وہ مزدلفہ میں ہی ٹھہرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ نحن ابناء اللہ، نحن اہل اللہ ووطان حرمہ، یعنی ہم اللہ کے اہل ہیں اور اس کے حرم کے باشندے ہیں، رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قریش کی یہ مغرورانہ ادا پسند نہ آئی، اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے ہی تم بھی لوٹو۔ حج تو ہے ہی سب باطل امتیازات مٹانے کے لیے، سب جھوٹے تفاخر ختم کرنے کے لیے۔ اگر آج بھی تم اپنی برتری کے نشے میں مست رہو گے تو مساوات انسانی کا صحیح مظاہرہ کب ہوگا، اور تم یہ اہم سبق کیوں کر یاد کرو گے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا، پھر جب، قضیتم، تم لوٹو، قضیتم، تم ادا کرو، مناسککم، حج کے مراسم، حج کے ارکان، فذکروا، تو یاد کرو، ذکر کرو، اللہ اللہ، کا ذکرکم، جیسی تمہاری یاد، آباءکم، تمہارے آباء و اجداد، او یا اشد، زیادہ، ذکر، فا کے معنی پس، من سے، الناس لوگ، من جو، یقول کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے دے، فی الدنیا دنیا میں، وما اور نہیں، لہو اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم ادا کر چکو، مناسککم، حج کے ارکان، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ، جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، ہمیں عطا کر، ہمیں دے دے دنیا ہی میں سب کچھ، یعنی ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور وما لہ، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ ان کی ایک اور جاہلانہ رسم کا بطلان کیا جا رہا ہے۔ وہ جب حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس مجلسی منعقد کرتے اور اپنے باپ دادا کی تعریفوں کے پل باندھتے۔ حکم یہ ہوتا ہے اپنے رب کریم کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر ذوق و شوق سے کرتی ہو۔ آؤ یہاں اختیار کے لیے نہیں بلکہ ترقی کے لیے ہے، اور بل کا ہم معنی ہے، یعنی بلکہ اپنے آباء اجداد سے بھی زیادہ اپنے اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور مشرکین کو آخرت کی زندگی پر ایمان نہ تھا، وہ سب کچھ اسی دنیا ہی کی زندگی کو سمجھتے تھے۔ وہ اس وقت دعائیں تو کرتے حج کے اوقات میں خاص جگہوں پر جو قبولیت کی جگہ ہیں، لیکن صرف اپنی دنیا کے لیے دعائیں کرتے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَمِنْهُمْ اور ان سے، من جو یقول کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بلائی، وفی الآخرت اور آخرت میں، وفی الآخرت اور آخرت میں، حسنتاً بلائی، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار عذاب النار آگ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، اے ربنا آتنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا کر، فی الدنیا حسنہ دنیا میں بھی بلائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بلائی، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ، مما اس سے جو، کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اللہ، سریع جلد لینے والا، الحساب حساب۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بسبب مما کسبوا بسبب ان کی نیک کمائی کے، واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔